بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ دنیا بھر کے 10 لاکھ اور پاکستانی تقریباً 80,000 عازمین حج ادا کر رہے ہیں۔ نئے برطانوی وزیر اعظم کی دوڑ میں پاکستانی نژاد ساجد جاوید بھی شامل۔ تم جنگ کب ختم کرو گے G20 اجلاس میں روس سے سوال۔ امریکہ سے 10 سالہ پرانا معاہدہ ختم ہونے پر کوئی پریشانی نہیں ہے، طالبان۔ اسرائیل اور ترکی کے تعلقات میں نئی اڑان۔ بھارت سے تجارت، اسرائیل سے دوستی حکومت کا ایجنڈا ہے، شیخ رشید احمد۔ سرحدوں پر ڈیوٹی دینے والے فوجی جوان میرے بچوں کی طرح ہے، وزیر اعظم عمران خان۔ اب روس کا جانی نقصان میں ہر ہفتے اضافہ ہوگا، یوکرینی صدر۔ اگر موت کے وقت کا پتہ چل جائے تو انسان کیا کرے گا؟ عازمین حج قافلوں کی شکل میں مینا سے میدان عرفات پہنچے ہیں۔ عازمین حج نے مینا میں قائم کی گئی خیمہ بستی میں رات گزاری۔ دنیا بھر کے 10 لاکھ اور پاکستانی تقریباً 80,000 عازمین نے نماز فجر تک مینا میں قیام کیا اور عبادت میں مصروف رہے۔ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد عازمین حج قافلوں کی شکل میں عرفات کی جانب روانہ ہوئے۔ مسجد نمرہ سے خطبہ حج پاکستانی وقت کے مطابق 1:40 پر دیا گیا۔ اللہ کے مہمانوں نے میدان عرفات میں عبادات، توبہ استغفار کے علاوہ ظہر اور عصر کی نمازیں قصر ادا کی۔ دونوں باجماعت نمازوں کے لیے ایک ہی اذان دی گئی، جبکہ نماز باجماعت کے لیے دونوں نمازوں کی اقامت الگ الگ ادا ہوئی۔ حجاج کرام میدان عرفات میں نماز مغرب تک قیام کے بعد مزدلفہ روانہ ہوئے، جہاں انہوں نے نماز مغرب اور عشاء اکٹھے ادا کی اور رات بھر مزدلفہ میں کھلے آسمان تلے قیام کے دوران عبادات اور دعائیں کی۔ قربانی کی تصدیق کے بعد حجاج کرام حلق کروانے کے بعد اپنا احرام کھول دیں گے۔ دوسری جانب سعودی وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ 53,000 حجاج کرام نے طبی امداد طلب کی، جبکہ 1,736 حجاج کرام کو طبی امداد فراہم کی گئی۔ حجاج کرام میں کورونا کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کی جانب سے عہدے سے استعفے کے اعلان کے بعد نئے قائد کا انتخاب آنے والے دنوں میں ہوگا۔ بورس جانسن تب تک وزیر اعظم رہیں گے جب تک پارٹی ممبران نئی پارٹی قائد کا انتخاب نہیں کر لیتے۔ 52 سالہ ساجد جاوید نے وزیر صحت کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ بس بہت ہو گیا اور مسئلہ اوپر سے شروع ہوتا ہے۔ ساجد جاوید نے 2019 میں پارٹی قائد کا الیکشن بھی لڑا تھا، لیکن وہ چوتھے راؤنڈ میں بورس جانسن سے ہار گئے تھے۔ ساجد جاوید جون 2021 سے وزیر صحت تھے۔ اس سے پہلے انہوں نے وزیر خزانہ کی حیثیت سے خدمات انجام دی تھی، لیکن 2020 کے اوائل میں انہوں نے بورس جانسن کے ساتھ اپنے مشیروں کو برطرف کرنے کے حکم پر اختلافات کے بعد استعفیٰ دے دیا تھا۔ بورس جانسن انہیں کورونا سے نمٹنے کے لیے واپس لائے، جو ان کی قابلیت کو ظاہر کرتا ہے۔ 4 بچوں کے باپ ساجد جاوید 2010 میں منتخب ہوئے تھے۔ وہ وزارت داخلہ سمیت بزنس، کلچر اور ہاؤسنگ کے محکموں کے سربراہ رہے ہیں۔ ساجد جاوید کے والدین پاکستانی تھے اور سیاست میں آنے سے پہلے ان کا بینکنگ سیکٹر میں شاندار کیریئر تھا۔ یوکرین روس جنگ کے حوالے سے G20 ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس انڈونیشیا کے شہر بالی میں ہوا، جس میں روس کے اعلیٰ سفارتکار بھی شریک ہوئے۔ یہ جنگ کے بعد اپنی نوعیت کا پہلا اجلاس ہے جس میں روسی سفارتکار بھی شریک ہو رہے ہیں۔ اجلاس کا زیادہ تر فوکس جنگ کے باعث عالمی معیشت پر پڑنے والے اثرات پر تھا۔ اجلاس کے آغاز میں اس وقت عجیب صورتحال پیدا ہوئی جب روس کے وزیر خارجہ سرگئی اپنے انڈونیشین ہم منصب سے ہاتھ ملا رہے تھے، جس پر انہوں نے پوچھا کہ تم جنگ کب ختم کرو گے؟
آخر تم جنگ کیوں نہیں روک رہے؟ اجلاس کا آغاز ان الفاظ سے کیا گیا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جس قدر جلد ممکن ہو جنگ کو ختم کروائیں، اور جتنے بھی اختلافات ہیں ان کو مذاکرات کی میز پر حل کریں، جنگ کے میدان میں نہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ روسی صدر پیوٹن کا کہنا ہے کہ یوکرین کے ہتھیار ڈالنے تک جنگ جاری رہے گی۔ دوسری جانب اس جنگ نے دنیا کے بیشتر ممالک کو تشویش میں مبتلا کر رکھا ہے۔ امریکہ اور مغربی ممالک کھل کر یوکرین کی حمایت کر رہے ہیں اور جنگ کے لیے امدادی سامان بھی دے رہے ہیں، جبکہ یورپی یونین نے یوکرین کو رکنیت کے لیے خصوصی سٹیٹس بھی دے دیا ہے۔ چونکہ یوکرین اور روس بڑے پیمانے پر اناج پیدا کرتے اور برآمد کرتے ہیں، اس لیے جنگ کی وجہ سے وہاں پیداوار متاثر ہو رہی ہے، جس سے خوراک کے بحران کے خدشات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ لیکن پابندیوں کے باعث روسی تیل کئی ممالک تک نہیں پہنچ رہا، جس کے باعث عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ طالبان حکومت کا کہنا ہے کہ امریکہ سے 10 سالہ پرانا معاہدہ ختم ہونے پر کوئی پریشانی نہیں۔ طالبان نے بیان میں کہا ہے کہ افغان عوام نے گزشتہ 20 سالوں کے دوران بہت مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ امریکہ کے نام اور غیر نیٹو اتحادی بننے سے افغان عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ طالبان حکومت کو امریکہ کی جانب سے معاہدہ ختم کرنے پر کوئی پریشانی نہیں ہے۔ امریکہ نے افغانستان کو غیر نیٹو اتحادی کے طور پر تسلیم کیا تھا۔ اسرائیل اور ترکی مسافر طیاروں کی دو طرفہ آمد و رفت کے اجراء اور اضافے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں۔ یہ معاہدہ دونوں ممالک کی سول ایوی ایشن کے درمیان ہوا، جس سے اسرائیل اور ترکی کے تعلقات کو نئی اڑان ملے گی۔ اسرائیل وزارت ٹرانسپورٹ کا کہنا ہے کہ 1951 سے لے کر اب تک پہلی بار ایسا ہونے جا رہا ہے۔ اس معاہدے کے نتیجے میں ترکیہ میں متعدد مقامات کے لیے اسرائیلی کمپنیوں کی پروازوں کا آغاز ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ترکیہ کی کمپنی کی اسرائیل کے لیے پروازوں کی بحالی کی بھی توقع ہے۔ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ بھارت سے تجارت اور اسرائیل سے دوستی حکومت کا ایجنڈا ہے۔ بھارت سے تجارت، اسرائیل سے دوستی اور ڈرون بیسز کی اجازت حکومت کا ایجنڈا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت IMF کے جال میں پھنس چکی ہے۔ 400 ٹیکسٹائل ملیں بند ہو گئی ہیں۔ ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے۔ بجلی 9 روپے یونٹ مزید مہنگی ہوگی۔ سولر ایجنسی کمیشن کے پیچھے اصل چہرہ شہباز شریف کے خاندان کا ہے۔ پاکستان کو دنیا کا مہنگا ترین ملک بنا دیا گیا ہے۔ 31% مہنگائی اور 15% شرح سود بڑھ گئی ہے۔ اب سرمایہ کاری کون کرے گا؟ وزارتوں کا جمعہ بازار لگا ہوا ہے۔ منی لانڈرنگ حکمران بن چکے ہیں۔ لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ شیخ رشید احمد کا مزید کہنا تھا کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، گورکن تماشا دیکھ رہا ہے۔ 20 نشستوں پر ضمنی انتخابات فیصلہ کن ہوگا۔ آئندہ 45 دن جمہوریت اور حکومت کا فیصلہ کر دیں گے۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ PDM اور اسٹیبلشمنٹ دونوں ہی ملک میں آزاد اور منصفانہ انتخابات نہیں چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ PDM جماعتیں جنہوں نے برسوں کی ریاضت سے دھاندلی کے فن میں اوج کمال تک مہارت حاصل کی ہے، آزادانہ اور منصفانہ انتخابات چاہتی ہیں، نہ ہی ہماری اسٹیبلشمنٹ۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ سب کو مل کر میر جعفر اور میر صادق سے مقابلہ کرنا ہے۔ لوٹوں کے ہوتے ہوئے ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ یہ لوٹے مشرک ہیں، خدا ان کا واشنگٹن ہے اور یہ پیسوں کے پجاری ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ہمارا مقابلہ محض اب ان چوروں سے نہیں بلکہ انتظامیہ اور الیکشن کمیشن سے بھی ہے۔ ان چوروں نے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر EVM مشین بھی نہیں آنے دی۔ سندھ کے انتخابات میں بدترین دھاندلی ہوئی ہے۔ 15% لوگ پولیس کے ڈر سے الیکشن میں کھڑے ہی نہیں ہوئے۔ عمران خان نے امریکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سن لو امریکہ، تم باہر سے بیٹھ کر جو بھی کرو، تم سے بڑی سپر پاور اللہ موجود ہے۔
میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ امریکہ کہتا ہے کہ روس نہ جاؤ، امریکہ سے پوچھتا ہوں کہ روس جانے کا منع کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ امریکہ میں کوئی ضمانت پر ہو تو اسے چپڑاسی بھی نہیں رکھتے، یہاں ضمانت پر ہونے والے شخص کو وزیر اعظم اور بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ امریکہ نے 22 کروڑ عوام کی توہین کی ہے۔ یہ لوگ ہمیں نیوٹرل امپائر سے نہیں ہرا سکتے، یہ امپائر کو ساتھ ملا کر ہمیں شکست دینے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے آخری گیند تک ان کا مقابلہ کرنا ہے، ہار نہیں ماننی۔ الیکشن میں خواتین کا بہت بڑا کردار ہوگا۔ امریکہ تمہارے سے بڑی سپر پاور اوپر ہے۔ امریکہ ہم آزاد قوم ہے اور اپنے فیصلے خود کرتے ہیں۔ شریف برادران اور زرداریوں کا قبلہ واشنگٹن ہے، ان کا پیسہ ان ممالک کے بینکوں میں پڑا ہے، اس لیے ڈرتے ہیں یہ لوگ، خوفزدہ ہوتے ہیں کہ کہیں امریکہ ناراض نہ ہو جائے۔ زرداری اور شریف ڈالر کو سجدے کرتے ہیں، ان کا خدا واشنگٹن ہے۔ سوشل میڈیا ورکرز کو ڈرا رہے ہیں، گھروں سے پکڑ رہے ہیں۔ نون لیگ حلقوں میں 10-10 ہزار روپے تقسیم کر رہی ہے۔ لوگوں سے کہتا ہوں کہ پیسے ان سے بے شک لے لینا اور بلے پر ٹھپا لگا دینا۔ 25 مئی کے واقعات میں جو بھی افسران اور اہلکار ملوث ہیں، ایک ایک کا نام نوٹ کیا ہے۔ جب ہماری حکومت آئے گی ایک ایک کا حساب کریں گے اور احتساب کریں گے۔ آئی جی اور چیف سیکرٹری، آپ لوگ جو حمزہ کوکڑی کے ساتھ مل کر رہے ہیں اس کا حساب ہوگا۔ عمران خان نے کہا کہ میں کشمیریوں کی قربانیوں کو نظر انداز کر کے بھارت سے دوستی نہیں کر سکتا۔ ہم بھی امریکہ سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں مگر غلامی نہیں چاہتے۔ ہندوستان میں مجھے جتنی عزت ملی شاید ہی کسی پاکستانی کو ملی ہو۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ ہندوستان سے دوستی ہو۔ کشمیریوں کی قربانیوں کی قبر پر ہندوستان سے دوستی نہیں کر سکتا۔ امریکہ کہتا ہے کہ روس نہ جاؤ، امریکہ سے پوچھتا ہوں کہ روس نہ جانے کا منع کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ عمران خان نے کہا کہ ہر ایک سے الیکشن پر بات کرنے کو تیار ہیں۔ جو بھی بات کرنا چاہتا ہے ہمارے دروازے کھلے ہیں، بات صرف الیکشن پر ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ میں اپنی فوج کو کبھی کمزور نہیں دیکھ سکتا۔ آرمی چیف کی تقرری کبھی بھی میرا ایشو نہیں رہا۔ سرحدوں پر ڈیوٹی دینے والے جوان میرے بچوں کی طرح ہیں۔ یوکرین کے صدر نے کہا ہے کہ اتحادیوں سے حاصل کیے گئے اسلحے نے بھرپور صلاحیت کے ساتھ کام شروع کر دیا ہے۔ صدر نے قوم سے خطاب میں کہا ہے کہ ہمارے حملے روسی فوج کی جارحانہ صلاحیت کو اہم پیمانے پر کمزور کر رہے ہیں۔ اب قابضوں کے جانی نقصان میں ہر ہفتے اضافہ ہوگا۔ ہم اپنی زمین سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ انسانوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یوکرین کا تمام خود مختار علاقہ یوکرین کی حیثیت سے برقرار رہے گا۔ ہم پورے جنوبی حصے اور یوکرین کے پورے ڈونباس کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ قابض نہ تو یہ سمجھیں کہ ان کا اس علاقے میں قیام طویل عرصے تک برقرار رہے گا اور نہ ہی اس خوش فہمی میں رہیں کہ انہیں ہم پر توپ کی برتری حاصل ہے۔ دوستو، ہر شخص نے ایک دن مرنا ہے۔ اگر ہمیں بتا دیا جائے کہ ہماری موت کس تاریخ اور کس طرح ہوگی، ظاہر ہے یہ ممکن تو نہیں ہے، لیکن مفروضے پر مبنی واقعات یا صحت کی مدد سے ہم انفرادی یا اجتماعی طور پر اس ٹائم کا تعین کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ دنیا میں اپنا محدود وقت بہترین انداز میں کیسے گزارا جا سکتا ہے۔ 1000 سے زیادہ مصدقہ تجربات میں محققین کو معلوم ہوا ہے کہ جب ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ ہم مر سکتے ہیں تو ہم اپنے عقائد پر مزید ایمان لے آتے ہیں اور معاشرے میں اپنی قدر بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اپنے عقیدے کا مزید دفاع کرتے ہیں اور عقائد پر سوال اٹھانے پر اشتعال میں آ جاتے ہیں۔ موت کا منظر بھی ہمارے رویے کو تبدیل کر سکتا ہے، جیسے کسی کی آخری رسومات کے موقع پر بات چیت کے دوران ہمارا رویہ اچانک بدل جاتا ہے۔ جب ہمیں موت یاد دلائی جاتی ہے تو ہم لوگوں کو مثبت انداز میں دیکھتے ہیں اور جو بھی ہمارے جیسے خیالات رکھتا ہو اسے ہم ان سے تعلق گہرا کر لیتے ہیں۔
محققین اس کی جانچ بھی کر رہے ہیں کہ جنہیں ڈیتھ ریفلیکشن یا موت کا عکس کہتے ہیں، ان میں لوگ صرف مجموعی طور پر موت کے بارے میں نہیں سوچتے، بلکہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ وہ کیسے مر سکتے ہیں اور موت سے ان کے خاندان پر کیا اثر پڑے گا۔ یونیورسٹی آف سالزبرگ میں نفسیات کی پروفیسر ایوا جونز سمجھتی ہیں کہ اگر ہم موت کو زندگی کا حصہ تسلیم کر لیں تو ہم زندگی کی قدر جان لیں، اور یہ خیال اپنا لیں کہ ہم سب ایک ہی کشتی میں سوار ہیں، ہم اسے تحمل اور احترام جیسے جذبات کو فروغ دیں گے۔ اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ آپ کی موت 90 سال کی عمر میں سوتے ہوئے ہوگی تو شاید آپ اس پر زیادہ توجہ نہ دیں اور کہیں ٹھیک ہے پھر میں زندگی جاری رکھتا ہوں۔ کینسر یا دل کے دورے جیسی بیماریوں میں مبتلا مریض اکثر سوچنے کے 2 مراحل سے گزرتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اپنی بیماری کی تشخیص پر سوال اٹھاتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ آیا موت سے جان چھڑانا واقعی ناممکن ہے یا یہ کوئی ایسی چیز ہے جس سے لڑائی ممکن ہے۔ اس کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ ان کے پاس کتنا وقت بچا ہے۔ ایسے مریضوں کو 2 اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ وہ پوری کوشش اور توجہ اس بات پر دیتے ہیں کہ بیماری اور موت کو کیسے شکست دی جا سکتی ہے، یا پھر وہ اپنی زندگی پر ایک دوسری نظر ڈالتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ وقت اپنے پیاروں کے ساتھ گزارنے لگتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں جس سے نیکی اور خوشی ملے۔ دوسری طرف زندگی کی مہلت ختم ہونے کا علم ہونے پر اگر کوئی شخص جانتا ہے کہ اس کی موت ڈوبنے سے ہوگی تو وہ مسلسل تیراکی کی مشق کر سکتا ہے تاکہ اسے زندہ رہنے کے لیے لڑنے کا موقع مل سکے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ وہ ٹریفک حادثے میں مر جائے گا تو وہ ہر قیمت پر گاڑیوں سے بچنے کا انتخاب کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی کو وقت کا پتہ چل جائے کہ اس کی موت فلاں ڈیٹ کو ہوگی تو زندگی میں بے مقصدیت کا احساس بھی بہت سے لوگوں کو صحت مند طرز زندگی کی کسی بھی عادت کو ختم کرنے کا سبب بن جائے گی۔ وہ اچھی یا قدرتی خوراک کھانے کی زحمت نہیں کرے گا۔ اگر ہمیں اپنی موت کے وقت اور حالات کا علم ہو جائے تو بہت سے لوگ ایسی تھیراپی شروع کر سکتے ہیں جو انہیں موت سے متعلق خصوصی ذیلی باتوں کے متعلق تیار کرے۔ اگر ہمیں موت کے وقت کا پتہ چل جائے تو معاشرے میں نئی سماجی رسومات جنم لے سکتی ہیں جن میں موت کی تاریخیں شاید سالگرہ کی طرح منائی جائیں۔ اس سے دنیا میں موجود مذاہب اپنی بنیاد سے ہل سکتے ہیں اور اس کے بعد جنم لینے والی روحانی بیداری کے نتیجے میں فرقے بن سکتے ہیں۔ یہ نظام مذہبی عقائد کو مکمل طور پر جھنجھوڑ دے گا، اس کو تباہ کر دے گا۔ اگر ایسے ہوتا ہے تو ہمارے رشتے اور تعلقات بھی یقینی طور پر متاثر ہوں گے۔ بہت سے افراد کے لیے یہ لازمی بن جائے گا کہ وہ کسی ایسے شخص کو تلاش کرے جس کی موت کی تاریخ ان کی اپنی موت کی تاریخ کے قریب ہو، کیونکہ ایک چیز جو اکثر لوگوں کو اپنی موت سے بھی زیادہ خوفزدہ کرتی ہے وہ ان لوگوں کو کھونا ہے جن سے وہ پیار کرتے ہیں۔ ہر کوئی کسی ایسے شخص کو تلاش کرے گا جو اس کی عمر میں مرنے والا ہو۔ تو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔